یہ کہتے ہیں کہ کس صورت میں کسی باعمل مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر صرف مفتی صاحب کا آپ پوچھ رہے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ فتوے میں مسائل بتانے میں مہارت تامہ حاصل کرنا چاہیں۔ یہ بغیر کسی ماہر مفتی کی صحبت کے ہو ہی نہیں سکتا، گارنٹی سے ہم کہتے ہیں۔ ہمارے کیونکہ اکابرین نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی جتنی بھی فقہ کی کتابیں پڑھ لے، کتنے ہی مسائل پڑھ لے، جب تک کہ وہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں نہیں آئے گا، بہت ہی مشکل ہے کہ وہ صحیح مسائل بتا سکے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تو بہرحال اس صورت میں تو مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے باعمل کہا، اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ شاید آپ روحانی تربیت کے اعتبار سے بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس میں مفتی ہونا لازم نہیں ہے۔ غیر مفتی بلکہ غیر عالم بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا ظاہر بزرگی کا حامل ہوتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو خدا یاد آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے تو نمازوں کی پابندی کا خیال آئے گا، سابقہ گناہوں پر توبہ کا خیال آئے گا، توبہ پہ ندامت محسوس ہوگی۔ وہ تو پھر اتنی اچھی صحبت، یہ بہت اچھی صحبت ہے، اس کے لیے پھر عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر عالم، ہر مفتی باعمل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر آپ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا، خطاؤں سے نہیں بچ پاتا، تو میں صحبت اختیار کروں، تو اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، باعمل اچھے نیک پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ جاہل کی صحبت میں رہیں گے صرف اس کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، تو اس میں بھی بڑا دھوکہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم عالم دین ہونے چاہیے، اور پھر باعمل بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو بہت بہتر ہے۔ ہر جو ہمارے پیر حضرات ہیں وہ صحیح خراب نہیں ہیں، بہت اچھے اچھے آستانے ہیں، بہت اچھے پیر حضرات ہیں، لیکن اب بدنام کرنے والے بیچ میں ہر فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو گلے لگا رہا ہے، کوئی شلواریں لٹکا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سائیکلیں لا کے لٹکا دو، کوئی سگریٹیں پلوا رہا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں لوگوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی باعمل کون ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیری انداز ہے، یہ ملنگ والا انداز ہے، اور وہ بیچارے ان کی صحبت میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو کچھ ہوتا بھی ہے نا تقویٰ پرہیزگاری، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ میری کتاب قرب الہی ضرور لیجئے، بیسٹ بک ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھا ہے، اس کا لاسٹ 3 چیپٹرز آپ پڑھیں جو پیر حضرات سے متعلق ہیں، کس کی بیعت کرنی چاہیے، پیر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جیسا میں نے لکھا ہے، امید ہے کہ بہت ہی کم آپ کو کتابوں میں، تصوفی کتابوں میں بھی شاید نہیں ملے گا۔ آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہمارے مشاہدات، تجربات ہیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ خصوصاً ینگ جنریشن سے میری گزارش ہے کہ ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ کو فیصلہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ایک بچی کو طلاق ہو گئی، وہ عدت گزار رہی تھی، اسی دوران ایک رشتہ آیا اور لڑکا لڑکی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ عدت کے فوراً بعد شادی کرنی ہے، اس لیے اس کی اجازت درکار ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بچی کی عدت چل رہی ہو تو دوران عدت نکاح کا صراحتاً پیغام دینا بھی منع ہے، اگرچہ چاہ جائے کہ پھر اس طریقے سے اور اقدامات کرنا، لہٰذا فی الحال اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے وہ عدت گزاریں، ان کو بالکل روک دیں، جب عدت ختم ہو جائے اس کے بعد یہ پروسیس کریں۔ اگر نکاح کے فوراً بعد کرنا بھی ہے تو پھر وہ دیگر لوازمات تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ غیر شرعی طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو ملاقات کا موقع دیا جائے، چاہے وہ دور بیٹھ کر بات کریں۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر زیادہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کچھ اپنی آپ نے ریکوائرمنٹ رکھنی ہے لڑکے نے، یا اپنی چوائسز بتانی ہیں، لڑکی کچھ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھنا چاہتی ہے، تو یہ آج کل کال پر بھی پاسبل ہے، وہ کال پر کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکا نے کسی سے شادی کرنی ہے تو ایک نظر لڑکی کو دکھا دیا جائے، اور وہ آج کل ہمارے یہاں تصویر بھی وہ ضرورت پوری کر دیتی ہے، یا قریبی جو عورتیں ہیں وہ جا کر دیکھ کر اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ ایک ملاقات میں دیکھ کر کسی کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک ملاقات کر کے تھوڑے سے اپنے تھاٹس ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے کیا آئندہ لائف بہتر گزر جائے گی؟ بڑی احمقانہ بات ہے۔ بعض اوقات تو آپ دیکھیں لو میریجز ہوتی ہیں، اور یہ لو کا سلسلہ جو ہے یہ 6 مہینے، 7 مہینے، سال، 2 سال چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہر طرح مطمئن ہو کے شادی کرتے ہیں اور ایک ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب فریقین ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہیں، کچھ ان کے گولز ہوتے ہیں، کوئی ان کا ایم ہوتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تکلفات کے پردوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے عیب چھپاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سے اچھا کر کے ظاہر کرتا ہے، اور دوسرے کے عیب بعض اوقات تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور دوسرا بھی چھپا رہا ہوتا ہے، بس کسی طریقے سے مل جائیں۔ اب وہ جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اصل روپ نکل کر آتا ہے، اور اس روپ کو تو سامنے ہی رکھا تھا جس کی وجہ سے شادی کی گئی تھی، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی ملاقات کا، وہ بھی اتنی خلاف شرع ملاقات کا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک خاتون نے یہ مجھے میل کی، وہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ کے بھی مسائل سنتے ہیں،
پھر ہم کسی اور جگہ پہ بیان ہی وہی مسئلہ سنتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ نے بیان کیا، یعنی وہ الگ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ ایک الگ مسئلہ، بعض صورتوں میں اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں بہن، پہلے تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسائل میں اختلاف پاسبل ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو پہلے کے منقول مسائل ہوتے ہیں اس میں تو بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن جدید مسائل کے اندر آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق کسی مسائل کا حل اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے، دوسرا اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیتا ہے۔ دونوں کا جو ذریعہ ہے، سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، وہی ہیں قرآن حدیث۔ اگر فقہ حنفی سے تعلق ہے تو وہی امام اعظم کے قول یا صاحبین کا قول ہوتا ہے، لیکن موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے بعض اوقات مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ انہی مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ان مسائل کو اختیار کرتے ہیں جو تغیر زمانہ کے اعتبار سے، لوگوں کی عادات و اطوار کے اعتبار سے ان کے گمان کے مطابق اب تبدیل ہو چکے ہیں، تو وہ تبدیلی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی، وہ تو زمانہ رسول تھا، اس میں بھی، یا وہ دوسرا قرن تھا، 3 قرون جو ہے سرکار نے ان کی تعریف فرمائی، ایک اپنا زمانہ پھر بعد والا پھر اس سے جو ملا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی صحابہ کرام کے مابین بھی فقہی اختلاف رہا ہے، ایک اپنے مسئلے پہ ہوتے ہیں، دوسرے اپنے مسئلے پر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو فالو کریں۔ آپ کنفیوز اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ 2-3 جگہ سے مسئلے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ایک قابل اعتماد کو اختیار کر لیں اور مسائل میں انہی کے مسائل اختیار کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ والدہ اور بھائی سفر پہ جا رہے تھے تو والدہ نے تھوڑا باریک لباس پہنے ہوئے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، اس بنا پر تو بھائی نے منع کیا کہ آپ نہائیے گا نہیں، ورنہ آپ کا جسم جو ہے وہ شاید نظر آئے گا پتلے کپڑوں میں، لیکن والدہ نہا لی تو بھائی غصے ہو گئے اور والدہ کو تھپڑ رسید کر دیا، اور پھر والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بھائی پریشان ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گھر میں ناجائز امر دیکھیں، وہ چاہے والد میں ہو، والدہ میں ہو، کسی میں بھی ہو، بڑے کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور چھوٹے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ چھوٹے کو تھوڑا سختی سے سمجھا سکتے ہیں، لہجہ آپ سخت کر سکتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو سمجھائیں گے تو یاد رکھیں نرمی اور پیار اور محبت سے سمجھا سکتے ہیں، لہجے میں سختی تک جائز نہیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یعنی سخت لہجہ نہ رکھو، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور دونوں کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو۔ تو آپ کے بھائی نے تینوں چیزیں ضائع کر دیں، اللہ کا حکم نہیں مانا، ایک طرف تو غصہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس وجہ سے غصہ آیا، دوسری طرف خود نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے میں آ رہا ہے، اور خود ہم شیطان کا کہنا مان کر اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہہ سکتے تھے والدہ کو، اگر نہ مانی تھی تو یہ کہہ سکتے تھے امی میں آپ کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں، اس حالت میں پیار محبت سے یوں منع کر سکتے تھے، لیکن ڈانٹنا ڈپٹنا اور تھپڑ مارنا یہ دونوں حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اب چونکہ والدہ فوت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، ساری زندگی ڈرتا رہے اور چند کام کرے، والدہ کی قبر پہ ہر جمعے زیارت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، اور اس کے علاوہ ثواب جاریہ کریں، تاکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کے بدلے میں ماں کو راضی کر دے، اور اطمینان رکھیں اس حد تک تو کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ بروز قیامت راضی کر دے گا۔